اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی ابتدائی آیات، پہلا رکوع پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ سورۃ الانعام مکیۃ الا وما قدر اللہ الآیات الثلاث والا قل تعالوا الآیات الثلاث۔ سورہ انعام مکی ہے مگر وما قدر اللہ اس کے بعد کی 3 آیتیں، اسی طرح مگر اور مگر قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، وہ 3 آیتیں۔ ان کے علاوہ یہ 3 آیتیں ادھر کی 3 ادھر کی 6 آیتیں تو مدنیہ ہیں، پوری مکیہ ہیں بولنا چاہتے ہیں، اور وہ 105، 6 اور 60 آیتیں، مطلب 165 یا 66 آیتیں، 100 ان کا طریقہ عربی کا ایسے رہتا ہے، سمجھ میں آئے گا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ الحمد تعریف، اب یہ بحث تو پہلے چل گئی نا، الف لام جنس کا ہے کہ استغراق کا ہے، تو یہاں پر الحمد ہر طرح کی تعریف ہو جاتی ہے۔ وہو الوصف بالجمیل، ہاں وہو الوصف بالجمیل، اور وہ جمیل کے ساتھ وصف ہے، خوبصورتی کے ساتھ وصف ہے، یعنی ایسی تعریف جو انتہائی عمدہ ہو، بہت ہی اچھی ہو۔ کس کو ثابت ہے؟ وہ صرف اللہ کے لیے ثابت ہے۔ ثابت للہ، ثابت ہے اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے بولنا پڑتا ہے یہاں پہ، سمجھ میں آئے گا نا سب؟ کیونکہ اللہ ہی کے لیے تعریف ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی اصل تعریف، تو ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اچھا، اب یہاں بتانا چاہتے ہیں ہمارے مفسر کہ هل المراد الاعلام بذلك للایمان به، اللہ کے لیے تعریف ہے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے لیے تو اس پر ایمان لانے کی خبر دینا ہے، اس پر ایمان لانے کی خبر دینا مراد ہے، اس کے ذریعے اس پر ایمان لانے کی خبر دینا مراد ہے، یا اس کی تعریف کرنا مراد ہے، یا وہ دونوں مراد ہیں۔ 3 احتمال ہو سکتے ہیں اس میں۔ کتنے احتمال ہو سکتے ہیں بھائی؟ پہلا یہ ہے کہ المراد الاعلام بذلك للایمان به، اس کی اطلاع دینا ہے، اعلام مانے خبر دینا ہے، اطلاع دینا ہے، خبر دینا ہے اس کے ذریعے اس پر ایمان لانے کی۔ الحمدللہ جملے خبریہ ہے نا، جملے خبریہ، تو یہ بول کر اس پر ایمان لانے کی خبر دینا ہے، ایمان لانے کی خبر دینا ہے۔ او للثناء بھی، یا اس کی تعریف کرنا ہے، یا اس کی تعریف کرنا ہے۔ اس وقت اس کو جملے انشائیہ ماننا ہے۔ الحمدللہ جملے خبریہ سے، لیکن خبر بمانے انشاء، خبر بمانے انشاء، اس کی تعریف کرو، اس کی تعریف کرو بولنا مقصد ہے، یا دونوں ہے، یا دونوں ہے کا مطلب یہ کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی خبر بھی دینا ہے جملے خبریہ کے طور پر، یا اس پر اس کی تعریف بھی کرنا ہے، یعنی تعریف کرنے کا حکم بھی دینا مراد ہو سکتا ہے۔ ہما کا مطلب یہ ہے۔ احتمالات، 3 احتمالات ہیں۔ احتمالات مطلب یا تینوں نے لکھا ہوا نہیں ہے، ہاں جمع ہے، کم سے کم 3 کے لیے جاتا نا جمع۔ افیدھا الثالث، ان میں سب سے زیادہ مفید تیسرا ہے، یعنی دونوں احتمالات والا جو ہے نا قول زیادہ مفید ہے۔ قالہ الشیخ فی سورۃ الکہف، شیخ جلال الدین محلی نے سورہ کہف میں فرمایا ہے۔ تو سورہ کہف کے شروع میں بھی یہ جملہ گزرا ہے، وہاں پہ تم لوگ پڑھ چکے ہوں گے، پہلا سبق وہی تھا۔ الذی خلق السماوات والارض، اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ خصہما بالذکر، ان دونوں کو ذکر کے ساتھ خاص کیا ہے، لانہما اعظم المخلوقات للناظرین، اس لیے کہ وہ دونوں ہی یعنی آسمان اور زمین دیکھنے والوں کے لیے مخلوقات میں سب سے بڑے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے سب سے بڑے ہیں، اس واسطے ان دونوں کو خاص کیا ہے۔ بقیہ پوری چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی ہے، لیکن چونکہ دیکھنے والوں کے لیے یہ دونوں چیزیں سب سے بڑی نظر آتی ہیں، اس واسطے اس کو خاص کیا ہے۔ وجعل، جعل بول کر خلق مراد ہے، اور پیدا کیا ہے ظلمات کو اور نور کو، ظلمات کو اور نور کو۔ نور ایک بتایا گیا، ظلمات کئی بتائے گئے ہیں، تو بولتے ہیں ظلمات کے اسباب بہت ساری ہیں، اس وجہ سے وہاں جمع لایا گیا۔ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ ہاں، ای کل ظلمتن، ظلمات بول کر کیا مراد ہے؟ کل ظلمتن و نور، اور نور، ہر ظلمت اور نور کو اسی نے بنایا ہے۔ وجمع
ہا دونہ، اور اس کو جمع لایا ہے نہ کہ اس کو، آپ بولے تو ظلمات کو، ہو نور کو نہیں لایا ہے. کیوں بھائی؟ لکثرت اسبابها، اس کے اسباب کی کثرت کی وجہ سے. ظلمات کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ظلمات کے وہذا من دلائل وحدانیہ، اور یہ من دلائل وحدانیتی ہی، اس کی وحدانیت کے دلائل میں سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت اور ایک ہونے کی جو دلیلیں ہیں، انہی دلیلوں میں یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ظلمت کو اور نور کو، روشنی کو اور تاریکی کو پیدا کرنے والا ہے، بتایا گیا. ثم الذین کفروا مع قیام هذا دلیل، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس دلیل کے قائم ہونے کے باوجود، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یعنی کسی اور کو اس کے مساوی قرار دیتے ہیں، یہ مطلب ہے. یعدلون کا مطلب انصاف کرتے ہیں، نہیں انصاف کرتے نہیں ہیں، ہاں کسی اور کو اس کے ہمسر قرار دیتے ہیں. یسوون بہ غیرہ فی العبادت، یعنی اس کے ساتھ برابر کرتے ہیں اس کے غیر کو عبادت میں، اس کے ساتھ برابر کرتے ہیں عبادت، یعنی عبادت میں دوسرے کو شریک کرتے ہیں. والذی خلقکم من طین، وہی پروردگار ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے مٹی سے. تین گارا مٹی. تو ہم کو کہاں پیدا کیا؟ تو بولتے ہیں بخلق ابیکم آدم منہ، یعنی تمہارے ابا آدم کو اسی سے پیدا کرنے کے ذریعے. یعنی تم کو پیدا کیا مطلب تمہارے ابا کو آدم کو پیدا کیا. ثم قضا اجلا، پھر مقرر کیا ایک وقت، پھر رکھا ہے ایک وقت. لکم، تمہارے لیے، تموتون عند انتہائہ، تم مرو گے اس کے انتہا کے وقت. ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت کے کا جب انتہا آئے گا تو اس وقت تم کیا ہو جاؤ گے؟ مر جاؤ. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى مَضْرُوبٌ عِندَهُ، اور ایک مقررہ وقت ہے جو مقرر کر دیا گیا ہے. مضروبن، مضروب تو ڈھال دیا گیا، مقرر کر دیا گیا ہے. عندہ، اس کے پاس. لبعثکم، تمہارے اٹھانے کے لیے. یعنی تم کو پیدا کیا ہے، ایک وقت میں تم کو مارے گا، پھر ایک وقت میں تم کو اٹھائے گا. ثم انتم ایھا الکفار تمترون، پھر تم لوگ اے کافرو اب شک کر رہے ہو. پھر تم شک کر رہے ہو مطلب اب شک کر رہے ہو، دوبارہ اٹھایا جائے گا تو جب تم شک کرو گے ہی نہیں، سوال ہی نہیں ہے. تشکون فی البعث بعد علمکم انہ ابتدأ خلقکم، تم شک کرتے ہو اٹھائے جانے کے بارے میں تمہارے جاننے کے بعد کہ اس نے تمہاری خلقت کی ابتدا کی ہے. تمہاری خلقت کی ابتدا کی ہے، یعنی تم کو سب سے پہلے اس نے ہی پیدا کیا ہے. ومن قدر علی الابتداء فهو علی الاعادۃ اقدر، اور جو ابتدا میں پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ اعادت پر بدرجہ اولیٰ قادر ہے. اور جس نے، اور جو قدرت رکھتا ہے ابتدا پر تو وہ اعادے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے. لفظی ترجمہ اعادہ لوٹانا واپس. وہو اللہ، اور وہ اللہ ہے، مستحق للعبادت، جو عبادت کا مستحق ہے. فی السماوات و فی الارض، آسمان اور زمین میں صرف وہی عبادت کا مستحق ہے. مطلب یعلم سرکم وجہرکم ما تسرون وما تجہرون بہ بینکم، جانتا ہے تمہارے رازوں کو اور تمہارے علانیہ کو، تمہارے چھپے ہوئے کو بھی تمہارے علانیہ کو بھی. یعنی جو تم چھپاتے ہو اور جو تم علانیہ کرتے ہو، جس کو تمہارے درمیان ظاہر میں کھلم کھلا جو کرتے ہو، علانیہ کرنا بولتے ہیں اس کو، تمہارے درمیان جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ تَعْلَمُونَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو، عمل کرتے ہو خیر میں سے اور شر میں سے. کماتے ہو کا مطلب جو اچھا اور برا عمل کرتے ہو. وَمَا تَأْتِيهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی، من، یہ من زائدہ ہے، آیتن، آیت نشانی. ترجمہ دیکھیے، اور نہیں آتی ان کے پاس یعنی اہل مکہ کے پاس کوئی نشانی، کوئی نشانی، یہ من زائدہ ہے. آیات ربہم، ان کے رب کی آیات میں سے، ان کے رب کی نشانیوں میں سے. یہاں آیات سے آیاتی مراد ہے قرآن مجید میں سے. قرآن مجید میں سے کوئی آیت نہیں آتی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں. تو آیت کا ترجمہ آیت قرآنی ہی کریں گے. سمجھ میں؟ آیت نشانی بھی ہوتی ہے، آیت قرآن بھی ہوتی ہے. کیونکہ آگے آیا ہے الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ اس سے وہ اعراض کرتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت کا انکار کرتے ہیں. فقد کذبوا بالحق، انہوں نے تو حق کو جھٹلایا ہے، یعنی قرآن کو. لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا تھا. فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو عن قریب ان کے پاس آئے گی وہ خبریں، آئے گی وہ خبریں. عواقب، کیا مطلب؟ سزائیں. سمجھا کہ عاقبت عواقب ما کانوا بہ یستہزئون، اس وجہ سے جس کو وہ جھٹلاتے ہیں. سمجھا گا نا؟ جن چیزوں کو وہ جھٹلاتے ہیں وہ خبریں ان کے پاس آئیں گی، یا وہ سزائیں ان کے پاس آئیں گی، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جھٹلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. استہزئون. الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، فی اسفارہم، ان کے سفروں میں، الی الشام وغیرہ، ملک شام اور اس کے علاوہ. ملک شام میں وہ لوگ جا کرتے تھے، یا گرما کے وقت میں ملک شام
کا سفر کیا کرتے تھے، وغیرہ اور اس کے علاوہ. کم خبریت بمعنی کثیرن، یہ کم خبریہ ہے کثیرہ کے معنی میں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ استفہامیہ نہیں ہے، خبریہ ہے. کتنے ہی ایسا ترجمہ کریں گے. کیا ترجمہ کریں گے؟ کثیرن اہلکناہا، یعنی زیادہ ہم نے ہلاک کیا. کثیرن کے معنی میں ہوتا ہے زیادہ ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، من قرن امتوں میں سے. سمجھ میں آ گیا نا تو؟ امتوں میں سے، من الامم الماضیتی گزری ہوئی امتوں میں سے کتنی ہی امتوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے. کیسے تھی وہ؟ مکناہم، ہم نے ان کو جمایا تھا. ہم نے ان کو جمایا تھا. لفظی ترجمہ آتیناہم مکانن، ہم نے ان کو دیا تھا مکان. ہم نے ان کو دیا تھا جتنا مکان کہ ہم نے تم کو نہیں دیا، جتنی طاقت کی ہم نے تمہیں نہیں دی، تم سے زیادہ طاقتیں انہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ ہلاک کر دیے گئے ہمارے حکم سے. تو تمہارا ہلاک کرنا ہمارے لیے بڑی بات نہیں، کچھ مشکل نہیں، بہت آسان ہے. یہ بتا ہے مکناہم آتیناہم مکانا فی الارض، ہم نے ان کو جما دیا تھا، یعنی ہم نے ان کو دیا تھا مکان زمین میں، بالقوتی والسعتی، قوت کے ذریعے اور کشائش کے ذریعے، وسعت کے ذریعے. مالداری کو سعت بولتے ہیں عام طور پہ. کیا بولتے ہیں؟ یعنی مال میں بھی اور قوت میں بھی بہت زیادہ تھے. ما لم نمکل نعطی لکم، جو کہ ہم نے نہیں جمایا، نہیں دیا تمہارے لیے. یہاں التفات ہے غیبت سے. اوپر علم یرو غائب آیا تھا، دیکھو کیا انہوں نے نہیں دیکھا بول کے، پھر یہاں پر تم نے فرمایا. کیا فرمایا ہے بھائی؟ تم نے فرمایا ہے. یہاں پر التفات ہے غائب سے مخاطب کی طرف. کیا وہ مکی والے نہیں جاتے، پھر بعد میں ڈائریکٹ مکی والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا کہاں ہے؟ نہیں کیا. ہاں، ہم نے نہیں عطا کیا تم کو، یعنی ہم نے نہیں جمایا تم کو. بہرحال تو ویسوں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کو بھی. وارسلنا السماء المطر علیہم مدرارا، اور ہم نے بھیجا آسمان کو کیسے بھیجا؟ یعنی بارش. آسمان کو کیا مراد ہے؟ بارش. ان پر بہت تیز، مدرارا پے در پے، متتابعہ تیز بارش کو مدرار بولتے ہیں. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے بنایا نہروں کو جو بہتی ہے ان کے نیچے سے، یعنی ان کے گھروں کے نیچے سے، نہروں کے کنارے ان کے گھر ہیں. فاہلکناہم بذنوبہم، تو اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں سے. کیا ہے گناہ؟ بتکذیبہم الانبیاء، ان کے انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ہم نے اٹھایا ان کے بعد دوسری امتیں، ہم نے پیدا کی ان کے بعد دوسری امتیں. ٹھیک ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا مَكْتُوبًا فِي قِرْطَاسٍ رَقٍّ كَمَا اقْتَرَحُوهُ، اور اگر ہم نازل کرتے آپ پر ایک کتاب، یعنی جو لکھی ہوئی ہو، فی قرطاس رق، کاغذ میں. قرطاس کس بولتے ہیں؟ کاغذ کو بولتے ہیں. رق وہی ہے کاغذ میں، جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا. مطالبہ ان کا یہ تھا کہ لوگ بولتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لکھا ہوا صحیفہ ڈائریکٹ لا کے بتاؤ، لکھا ہوا صحیفہ. تو اللہ فرماتا ہے اسی کے بارے میں، جیسا ان کا مطالبہ، اس مطالبے کے اعتبار سے ہم کتاب لکھی ہوئی دے دیتے، جیسا کہ انہوں نے اس کو طلب کیا تھا. اقتراح مانے مطالبہ کرنا، طلب کرنا. فلمسوہ، پھر اس کو وہ چھو لیتے اپنے ہاتھوں سے، یہ اپنے ہاتھوں سے چھونا یہ معائنے کے مقابلے میں زیادہ مبالغہ والا ہے. معائنہ کیا رہتا؟ دیکھنا، اور چھونا کیا ہے؟ اس سے زیادہ مبالغہ والا ہے نہیں ہے. ہر دیکھی ہوئی چیز صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاتھ لگا کے دیکھے تک اپنے کو احساس، پکا احساس ہو جاتا، اس وقت تک ہم کو جو ہے یقین نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہے نہیں. بہرحال دیکھنے کے بعد بھی علم آ جاتا، لیکن یہ اس سے زیادہ مبالغہ ہے اس کے اندر. تو اس کو چھو لیتے اپنے ہاتھوں سے. ابلغ من آینوہ، یہ مبالغہ ہے. آینوہ اس کا معائنہ کر دیتے، اس سے زیادہ. لفظ کیا ہونا چاہیے؟ آینوہ بھی کافی ہونا چاہیے تھا، لیکن آینوہ کے مقابلے میں کیا فرمایا گیا؟ فلمسوہ. ہاں، لأنہ انفال الشک، اس لیے کہ وہ شک کو نفی کرنے میں زیادہ ہے. انفا مانے اس میں تفضیل، زیادہ نفی کرتا ہے شک کو. لقال الذین کفروا، بہرحال چھونے کے باوجود وہ کہتے کافر لوگ، ان ما ھذا، نہیں ہے یہ، ان نافیہ ہے، نہیں ہے یہ مگر کھلا ہوا جادو. پھر بھی کہہ دیتے وہ لوگ، لکھا ہوا صحیفہ بھی اگر اتارتے آسمان سے اور وہ ہاتھ لگا کر چیک بھی کر لیتے، پھر بھی بولتے کہ جادو. تعنتاً وعناداً،
ظلم اور سرکشی سے. تعنت سرکشی کو بولتے ہیں, عناد بھی سرکشی کو ہی کو بولتے ہیں. سمجھ میں آیا نا, عناد اور تعنت سے. وقالو اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں, لولا حلہ کے معنی میں, انزل علیہ نازل کیا گیا ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ملک فرشتہ جو ان کی تصدیق کرتا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا, اور اگر ہم نازل کرتے کوئی فرشتہ, كَمَا اقْتَرَحُوهُ جیسا کہ وہ اس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں, جیسا کہ وہ طلب کرتے ہیں, فَلَمْ يُؤْمِنُوا پھر وہ ایمان نہ لائیں, لَقُضِيَ الْأَمْرُ تو فیصلہ کر دیا جائے گا, کہا بِحَلَاكِهِمْ ان کی ہلاکت کا. چنانچہ ایسے ہی ہوا نا بھی, ان کے مطالبے پر اگر کوئی معجزہ اتارا گیا پھر ان کو انکار کر دیا جائے, پھر ان کی طرف سے انکار کر دیا جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہلاک کر دیتے ہیں اس قوم کو. وہی فرماتا ہے اللہ تعالی ثم لا ينظرون يمهلون پھر نہیں وہ دیکھے جائیں گے یعنی مہلت دیے جائیں گے. نظر بول کر یہاں پہ کیا مراد ہے, احتشام. کہاں پر ہے بتاؤ, لتوبۃ او معذرۃ یعنی توبہ کے لیے یا عذر کے لیے ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے فی من قبلہم من اہلاکہم ان سے پہلے لوگوں میں ان کے ہلاک کرنے کی, ہلاک کرنے سے عند وجود مقترحہم. کیا ہے لفظ وہ مقترح, اس مفعول پڑھنا, ان کے مطالبے کے پائے جانے کے وقت, ان کے مطالبے کے پائے جانے کے وقت, اذا لم یؤمنوا جبکہ وہ ایمان نہیں لائے. مطلب کیا ہے, ان کا مطالبہ ہوا تھا, مطالبہ پایا گیا ہے, پھر بھی ایمان نہیں لائے تو کیا ہو گیا ہے, پھر ہلاکت آ گئی ہے, عذاب آ گیا ہے. تو اگر تم لوگ بھی مطالبہ کرو گے فرشتے کا, اگر نہ مانو گے تو بھی کیا کر دیا جائے گا, ہلاک کر دیا جائے گا. اس واسطے خاموشی سے مطالبہ مت کرو. سمجھ میں آ گیا نا سب. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ اور اگر ہم اس کو بناتے, اس کو بناتے فرشتے کو, ای منزل الیہم یعنی ان کی طرف نازل کیا جاتا, ملکن, سمجھ میں آ گیا نا, تو فرشتہ, لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تو ہم بناتے اس کو یعنی فرشتے کو آدمی. مطلب کیا ہے اس کا, یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, فرشتہ ہونا چاہیے. تو یہ فرشتہ کیسا ہونا چاہیے, فرشتہ فرشتے کی شکل میں ہونا چاہیے, آدمی کی شکل میں ہونا چاہیے, آدمی کی شکل میں ہونا چاہیے. تو پھر وہی بولتے, مطالبہ وہی باقی رہتا, ارے یہ تو آدمی ہے, فرشتہ چاہیے تھا. اگر فرشتہ رہے تو یہ دیکھ نہیں سکتے, فرشتہ رہا تو یہ دیکھ نہیں سکتے. آئی بات سمجھ میں, وہی جواب ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا اور اگر ہم بناتے اس کو یعنی منزل الیہم کو ملک فرشتہ, تو ہم بناتے اس کو یعنی اس فرشتے کو انسان, ای علی صورت ہی یعنی انسان کی صورت پر, اس کو کیا کرتے ہم انسان کی صورت پر بناتے. لیتمکنوا من رؤیتہ تاکہ وہ قدرت رکھیں اس کے دیکھنے کی, تاکہ وہ قدرت رکھیں کہ دیکھنے کی. اذ لا قوت للبشر علی رؤیت الملک ملک اس لیے کہ بشر کے لیے قوت نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکے. اب فرشتہ فرشتے کی شکل میں رہے تو انہیں کسی کو نظر تو آتا نہیں. اب وہ فرشتہ انسان کی شکل میں رہے تو پھر تم یہی بولو گے یہ تو انسان ہے, یہ تو انسان ہے, ہم فرشتے کے مطالبہ کر رہے تھے. آئی بات سمجھ میں. وَلَوْ أَنزَلْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا اور اگر ہم اس کو اتارتے اور اس کو بنا دیتے آدمی, لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ تو ہم جو ہے ان کو شبہ میں ڈال دیتے, ان پر شبہ ڈال دیتے جیسا کہ وہ شبہ میں پڑ رہے ہیں. لَلَبَسْنَا بولے تو ہم شبہ ڈال دیتے ان پر ویسا جیسا کہ وہ شبہ میں پڑ رہے ہیں. لفظی ترجمہ ہے. آئی بات سمجھ میں. عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں پر, جیسا کہ وہ شبہ میں پڑ رہے ہیں اپنے نفسوں پر. بِأَن يَقُولُوا اس طور پر کہ وہ کہتے ما ھذا الا بشر مثلکم نہیں ہے یہ مگر تم جیسا انسان. یہ فرشتہ نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے, فرشتہ نہیں ہے, تمہارا جیسا انسان ہی بولتے تھے. کیا بولتے تھے, ایسا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ بالکل آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, اور بے شک مذاق اڑایا گیا ہے آپ سے پہلے رسولوں کا, آپ سے پہلے رسولوں کا. فیہ تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے. فحاق تو گھیر لیا یعنی اتر گیا, بالذین سخروا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا, ما کانوا بہ یستہزئون وہ یہ فاعل ہے نظر رکھا, وہ گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کیا ہے وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے, انہوں نے اس نے ان لوگوں کو گھیر لیا. کیا ہے وہ, عذاب ہے, عذاب ہے جی. وہو العذاب اور وہ عذاب. فکذا یحیق بمن استہزأ بک اسی طرح گھیر لے گا ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.